یہ ہے وقت میڈیا۔ عصری ادب سوسائٹی رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نورپور میں 5 جون 2022 کو ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد الحاج محمد شمشاد انصاری صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے محبوب ترین لیڈر اور نوجوان دلوں کی دھڑکن سلیم راجہ انصاری صاحب شریک مشاعرہ ہوئے۔ اس موقع پر مشہور شاعر ریاض حنفی صاحب کے مجموعہ کلام نواحِ دشت میں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر نعیم راجہ صاحب اور یوسف قریشی صاحب۔ آگ ہو دل میں تو آنکھوں میں دھنک پیدا ہو، آگ ہو دل میں تو آنکھوں میں دھنک پیدا ہو، روح میں روشنی لہجے میں چمک پیدا ہو۔ ایک اور شخص جس کا تعلق بھی سرزمین نورپور سے ہے لیکن وہ دہلی میں مقیم ہے اور اپنی بہت ہی دلنشین شاعری سے، وہ شاعری جس میں وہ اپنی روح کے زخموں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی بات بھی کرتے ہیں اور آپ کا غم بھی اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ میں جناب سمر نورپوری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، سمر جعفری صاحب جو آپ سب کی بہت پیاری شخصیت کے مالک ہیں، آپ سب کو پسند ہے، وہ میزبان کے طور پر بھی اس مشاعرے میں شامل ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ میں جناب سمر جعفری صاحب سے یا سمر نورپوری صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی شاعری سے نوازیں۔ تیری خبر لینا آیا ہوں، فکر مت کر۔ اصل میں ہر مشاعرے میں وہ کہیں کا بھی ہو، کسی قصبے کا ہو یا بڑے شہر کا ہو، ایک نہ ایک انسان، ایک نہ ایک سامعین خاص ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ لوگ خاص ہیں، سمجھے؟ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ریاض بھائی کو، کیونکہ ہمارے نورپور کے تعلق سے ان کا دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے، تو میں انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے نورپور کے نام کو روشن کیا ہے۔ میں 4 مصرے ملاحظہ فرما لیجیے، تھوڑا درد ہے میرے نیچے۔ ملاحظہ فرمایا کہ ہمیشہ بے سلیقہ بولتا ہے، ہمیشہ بے سلیقہ بولتا ہے، تیرے لہجے میں بچہ بولتا ہے، ہمیشہ بے سلیقہ بولتا ہے، تیرے لہجے میں بچہ بولتا ہے، عمل کی بھی خدا توفیق دے دے، میرے بھائی تو اچھا بولتا ہے۔ ہمیشہ بے سلیقہ بولتا ہے، تیرے لہجے میں بچہ بولتا ہے، عمل کی بھی خدا توفیق دے دے، مقرر ہے تو اچھا بولتا ہے، مقرر ہے تو اچھا بولتا ہے۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں، پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ذکر بھائی بہت اچھی شاعری کر کے گئے ہیں، مجھے بھی حوصلہ مل گیا ان سے کہ میں بھی کچھ ان کے طرح کے کچھ شعر پڑھ سکوں کہ یقیناً ڈوب کر آنکھوں کی گہرائی میں سنتے ہم، یقیناً ڈوب کر آنکھوں کی گہرائی میں سنتے ہم، چمکتا چاند ہوتا تجھ کو انگنائی میں سنتے ہم، یقیناً ڈوب کر آنکھوں کی گہرائی میں سنتے ہم، چمکتا چاند ہوتا تجھ کو انگنائی میں سنتے ہم، اور تیری آنکھوں کا جادو آنکھ سے دل میں اتر جاتا، تیری آنکھوں کا جادو آنکھ سے دل میں اتر جاتا، تیری آواز ایسی ہے کہ تنہائی میں سنتے ہم، تیری آنکھوں کا جادو آنکھ سے دل میں اتر جاتا، تیری آنکھوں کا جادو تیری آنکھوں کا جادو آنکھ سے دل میں اتر جاتا، تیری آواز ایسی ہے کہ تنہائی میں سنتے ہم۔ اور 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لے کہ کبھی نظریں اٹھا کر دیکھ لینا، کبھی نظریں اٹھا کر دیکھ لینا، کبھی پلکیں جھکا کر دیکھ لینا، کبھی نظریں اٹھا کر دیکھ لینا، کبھی پلکیں جھکا کر دیکھ لینا، تمہارا نام رکھا ہے محبت، ہمارے دل میں آ کر دیکھ لینا، تمہارا نام رکھا ہے محبت، تمہارا نام رکھا ہے محبت، ہمارے دل میں آ کر دیکھ لینا،
اور ملی جلی شاعری پڑھ رہا ہوں کہ یہ بھی چار میں سے ملاحظہ فرما لے کہ زندگی یوں تمام کر ڈالی، زندگی یوں تمام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، زندگی یوں تمام کر ڈالی، صرف بیٹوں کے نام کر ڈالی، اور بیٹیوں کے حقوق بھی نہ دیے، بیٹیوں کے حقوق بھی نہ دیے، ساری دولت حرام کر ڈالی، بیٹیوں کے اس ڈائز پر بڑے محترم شورا حضرات بیٹھے ہوئے، ارشد نظیم صاحب، مجھے کھڑے ہونے تھوڑی پریشانی ہے، معاف کیجئے گا، ارشد ندیم صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے برابر میں شرف نان پالوی صاحب جنہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، شاہد انجم صاحب، تہذیب ابرار صاحب، یہ بہت بڑے شورا حضرات ہیں ہندوستان کے۔ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ جس کے پاس دنیا میں مال و زر نہیں ہوتا، کیا بات ہے، کیا بات، جس کے پاس دنیا میں مال و زر نہیں ہوتا، لاکھ کوششیں کر لے معتبر نہیں ہوتا، جس کے پاس دنیا میں مال و زر نہیں ہوتا، لاکھ کوششیں کر لے معتبر نہیں ہوتا، اور دخل بھی ضروری ہے زندگی میں قسمت کا، دخل بھی ضروری ہے زندگی میں قسمت کا، ہر کوئی بلندی پر باہنر نہیں ہوتا، دخل بھی ضروری ہے زندگی میں قسمت کا، ہر کوئی بلندی پر باہنر نہیں ہوتا۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرمانے کہ اس شخص کا مجھ پر بڑا احسان ہو گیا، اس شخص کا مجھ پر بڑا احسان ہو گیا، ایک لمحہ میرے گھر میں جو مہمان ہو گیا، بہت خوب، شخص کا مجھ پر بڑا احسان ہو گیا، ایک لمحہ میرے گھر میں جو مہمان ہو گیا، اور جس پر نگاہ شان کریمی کی ہو گئی، جس پر نگاہ شان کریمی کی ہو گئی، نابینا پڑھ کے حافظ قرآن ہو گیا، جس پر نگاہ شان کریمی کی ہو گئی، بہت، جس پر نگاہ شان کریمی کی ہو گئی، نابینا پڑھ کے حافظ قرآن ہو گیا۔ اور چار مصرے اور ملاحظہ فرمانے کہ کوئی ہوتا نہیں ہے جب کسی کا، کوئی ہوتا نہیں ہے جب کسی کا، گزرنا اس سے پوچھو زندگی کا، کوئی ہوتا نہیں ہے جب کسی کا، گزرنا اس سے پوچھو زندگی کا، یہاں ہمسایہ دھوکہ دے رہا ہے، یہاں ہمسایہ دھوکہ دے رہا ہے، بھروسہ کیا کرو گے تم کسی کا، کیا کہنے، ہمسایہ دھوکہ دے رہا ہے، بھروسہ کیا کرو گے تم کسی کا۔ غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ آنکھوں میں محبت کی جلن چھوڑ رہا ہے، آنکھوں میں محبت کی جلن چھوڑ رہا ہے، وہ آگ میں پھولوں سا بدن چھوڑ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، آنکھوں میں محبت کی جلن چھوڑ رہا ہے، وہ آگ میں پھولوں سا بدن چھوڑ رہا ہے، اور جو میرے لیے دھوپ میں سائے کی طرح تھا، جو میرے لیے، خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں کہ جو میرے لیے دھوپ میں سائے کی طرح تھا، وہی مجھے بے غور و کفن چھوڑ رہا، کیا کہنے، کیا کہنے، جو میرے لیے دھوپ میں سائے کی طرح تھا، وہی مجھے بے غور و کفن چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں، محبت چاہوں گا کہ بازار میں ہونے لگی جسموں کی نمائش، دور حاضر کا شعر ہے، ملاحظہ فرما لیں، بازار میں ہونے لگی جسموں کی نمائش، کپڑوں میں کہاں کوئی بٹن چھوڑ رہا ہے، بازار میں ہونے لگی جسموں کی نمائش، کپڑوں میں کہاں کوئی بٹن چھوڑ رہا ہے، اور تجھ سے بھی تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، تجھ سے بھی تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، اسلام کا تو بھی تو چلن چھوڑ رہا ہے، تجھ سے بھی تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی، اسلام کا تو بھی تو چلن چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمانا کہ یاد آنے لگا ہے مجھے ہجرت کا زمانہ، یاد آنے لگا ہے مجھے ہجرت کا زمانہ، ایک پھول شگفتہ سا چمن چھوڑ رہا ہے، یاد آنے لگا ہے مجھے
हिजरत का जमाना, एक फूल शगुफ्ता सा चमन छोड़ रहा है, और मक्ता पेश करता हूँ, एक फूल शगुफ्ता सा चमन छोड़ रहा है, और गम में भी समर ये तेरा हंसता हुआ चेहरा। जिगर साहब, गम में भी समर ये तेरा हंसता हुआ चेहरा, अहबाब के माथे पे शिकन छोड़ रहा है। गम में भी समर ये तेरा हंसता हुआ चेहरा, अहबाब के माथे पे शिकन छोड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हज़रत जनाबे समर नूरपुरी आपसे मुखातिब थे। ये मुशायरा जो असली अदब सोसाइटी ने सजाया है, रियाज हनफी साहब की किताब नवाहिद दश्त में के इजरा के मौके पर, जिसकी सदारत हाजी शमशाद अंसारी साहब फरमा रहे हैं, और नईम राजा साहब और सलीम राजा साहब जैसी बड़ी शख्सियतें जो मौजूद शख्सियतें हैं, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। निज़ाम हातिफ साहब ने इस किताब का इजरा किया था। अब मैं आपको अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।